جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست و نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا، یقیناً ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا۔ اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ اب کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے؟ بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض قیاس آرائیاں کرتی ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجزی سے سجدے کی حالت میں رہتے ہیں؟ اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے، اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو وہی ایک ہے، سو اے بندو مجھی سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں،
پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو. پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں. تو مشرکو، دنیا میں فائدے اٹھا لو، پھر ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں. سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا. وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا. اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا بھی مزہ چکھائیں گے، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. ہر غیبت کرنے والے، تانے دینے والے کی خرابی ہے جو مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. شاید وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا. اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی. بے شک وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں. اب کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے. بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے.